بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 427 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخاب کا گوشت کھایا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ عن سفینۃ عن ابیہ عن جدہ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ بزرگان محترم، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حبارہ ایک حلال پرندہ ہے۔ حبارہ ہمارے ہاں تو لفظ یہ حبارہ کا ظاہر ہے بات کے استعمال کم ہے، ہم اس کو تصویر سے واضح کرتے ہیں کہ حبارہ یہ پرندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبارہ نامی یہ حلال پرندہ ہے جس کو نوش فرمایا ہے، اور ہمارے اردو میں اس کو سرخاب کہا جاتا ہے۔ یہ سرخاب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت تناول فرمایا۔ شریعت اسلامی میں کسی بھی چیز کے حلال ہونے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ثابت ہو۔ پیغمبر نے اس کو تناول فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ یہ حلال ہے۔ سرخاب محاورے میں بھی استعمال کرتے ہیں، سرخاب کے پر لگے کیا تیرے کو یہ محاورہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا فطری، سادہ اور ماحول کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حلال غذائیں استعمال فرمائیں، مگر کبھی تکلف، بناوٹ یا اسراف کو اختیار نہیں فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی بھی نعمتوں سے بلا وجہ نفرت یا کراہت اختیار نہ کی جائے، اور نہ ہی بغیر دلیل کی کسی حلال چیز کو ناپسند یا ممنوع قرار دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود شریعت کی عملی تفسیر ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ کسی جانور کے گوشت کو ناپسند کرتے ہیں، بڑے کا جانور ہے مثلا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں کھاتے آپ تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی کراہت کا اظہار نہ کریں، درست نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ پاکیزہ ہے۔ حلال کا مطلب یہ کہ پاکیزہ، حلال ہے، طیبہ ہے، رزق طیب ہے وہ، اور اس چیز سے نفرت کا اظہار کرنا یہ یقیناً سنت کے بھی خلاف ہے، آداب کے بھی خلاف ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔